زیادہ تر لوگوں نے ایسٹر آئلینڈ، جسے رپانوی بھی کہا جاتا ہے، اس کی پاپولیشن کے خاتمے کے بارے میں سنا ہے، اور انہوں نے پتھر کے بڑے سٹرکچرز موئی کی پکچرز دیکھی ہیں۔ آخر یہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ پاپولیشن میں کمی کی ٹریڈیشنل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ آئی لینڈ والوں نے آئی لینڈ کے تمام درختوں کو کاٹ دیا، جس سے ایک انوائرمنٹل رسپانس ہوا، جس سے زیادہ تر پاپولیشن ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ریزن بھی کنفرم نہیں ہے کہ واقعہ ہی درختوں کی کٹائی ہی ان کی موت کی وجہ تھی۔ اینتھروپولوجسٹ ٹیری ہنٹ، جنہوں نے ایسٹر آئی لینڈ پر آرکیولوجی کی ایکسٹینسو ریسرچ کی، یہ سٹوری دا فولیو بک آف ہسٹوریکل مسٹریز میں لکھی ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ 24 کلومیٹر لمبا اور 16 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ نیویگیٹر جیکوب روگیوین نے رکھا تھا، جو ایسٹر سنڈے 1722 کو اس آئی لینڈ پر پہنچے۔ ایسٹر آئی لینڈ کے نیٹو پولینیشنز 12,000 کے آس پاس دوسرے آئی لینڈ سے آئے اور ایک تھریونگ کلچر قائم کی، جیسا کہ 1400 اور 1650 کے درمیان 800 سے زیادہ موئی کھدی ہوئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن اور کچھ 9 ایم سے زیادہ ہے۔ وہ نیٹو ہائی چیفز یعنی سرداروں کی یاد مناتے ہیں۔ انیشیل پاپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہوا، 1350 کے آس پاس 3000 سے 4000 کی چوٹی تک پہنچ گئی اور یورپیوں کے آنے تک کافی اسٹیبل رہی۔ لیکن 1877 تک پاپولیشن کم ہو کر 111 رہ گئی۔ موئی کو اندرون ملک کیوز میں تراش کر ساحل پر شفٹ کیا جاتا تھا۔ اتنے دور موئی کو کیسے شفٹ کیا گیا؟ ان سٹیچوز کو یا تو رولنگ لوگز پر شفٹ کیا جاتا تھا یا رسیوں کے ذریعے لکڑی کے سلیجوں پر کھینچا جاتا تھا۔ ایسٹر آئی لینڈ 30,000 سال سے زیادہ عرصے سے کھجور کے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آج یہاں کوئی درخت موجود نہیں ہے۔ وہاں درخت 1200 اور 1650 کے درمیان زیادہ تر غائب ہو گئے تھے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ان سٹیچوز کو شفٹ کرنے کے لیے لکڑی کا یوز کیا جاتا تھا۔ آئی لینڈ پر پائے جانے والے تقریباً تمام کھجور کے بیجوں کے خول چوہوں کے کاٹنے کا ثبوت دیتے ہیں، جو درختوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ جب درخت گئے تو پورا ماحولیاتی نظام بگڑ گیا، مٹی تیزی سے کٹ گئی، زیادہ تر پرندے غائب ہو گئے جن کے گھونسلے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بہت سے پودے غائب ہونے کی وجہ سے شیلٹر یا مکان بنانے کے لیے لکڑی موجود نہیں تھی، اس لیے لوگ بھوکے مر گئے اور پاپولیشن ختم ہو گئی۔ کلائمیٹ چینجنگ کے ساتھ ہماری موجودہ مصروفیت کے ساتھ اس سٹوری نے ایک پیریبل کے طور پر کام کیا، جس میں یہ کلیئر کیا گیا کہ نیچرل ورلڈ کے ساتھ ہیومن انٹرونشن یعنی مداخلت کے ڈیزاسٹرس رزلٹ کیسے نکلتے ہیں۔ چوہے اوریجنل سیٹلرز کے ساتھ ایسٹر آئی لینڈ پر یا تو کھانے کے ذریعے یا سٹووے کے طور پر گئے تھے۔ یہ آئی لینڈ چوہوں کے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ ہے۔ انلمیٹڈ خوراک، کھجور کے درخت کے گری دار میوے اور انسانوں کے علاوہ کوئی قدرتی شکاری موجود نہیں تھا۔ ان حالات میں چوہوں کی پاپولیشن ہر 6 ہفتوں میں ڈبل ہو سکتی ہے۔ آئی لینڈ پر پائے جانے والے تقریباً تمام کھجوروں کے بیجوں کے خول چوہوں کے کاٹنے کا ثبوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے درخت دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن جنگلات کی کٹائی میں چوہوں کے کردار کے علاوہ خود ایسٹر آئی لینڈ کے لوگ بھی کھجور کے جنگلات کے یوز میں بہت زیادہ فنی تھے۔ انہوں نے ایگریکلچر کو سلیش اور جلانے کی پریکٹس کی اور شاید سٹیچوز کو شفٹ کرنے کے لیے کاٹ دیا تھا۔ ٹی بی اور اسمال پاکس جیسی بیماریاں جو یورپیوں اور دیگر لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اس نے بڑی تعداد میں آئی لینڈرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور 1800 کی دہائی میں پیرو کے غلاموں نے 1500 آئی لینڈز کو کڈنیپ کر کے نکال دیا تھا۔ ہماری زمین بے شمار اور پر اسرار مقامات سے بھری پڑی ہے،
جس میں ہزاروں ایسی مسٹریز ہیں جنہیں آج تک سولو نہیں کیا جا سکا۔ ایسٹر آئی لینڈ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ مختلف وجوہات بتاتے ہیں، اب حقیقت کیا تھی یہ تو اسی وقت کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔